ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا ہے. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی. حدیث بالکل صحیح ہے. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا اخبرنی بعمل یدخلونی الجنہ ویبعدنی من النار. اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ صحابہ رسول پاک سے سوال کرتے تھے, اس لیے آج ہمیں اپنے علماء سے سوال کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ سوال کام کا کرنا چاہیے. آج کل کھانے پینے والا سوال ڈھیر ہوتا ہے. مولوی صاحب دیوالی کی مٹھائی کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے؟ مولوی صاحب شب برات کا حلوہ کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے؟ ایک دن صبح 5 بجے میرے موبائل پر فون آیا. دیکھیے لوگ کتنا ارجنٹ اپنے سوال کا جواب چاہتے ہیں. سوال کرنے والے نے پوچھا مولوی صاحب عقیقہ کا جانور دتا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب میری عادت ہے سوال کا جواب ایسے تھوڑی دے دوں کہ بس نہیں معلوم ہے فٹ سے ہاں یا نہ میں جواب دے دیجیے. ہمارے سلف کے طریقے کے خلاف ہے. میں نے اس سے کہا کہ تحقیق کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا. تو بولا ارے مولوی صاحب ابھی بتائیے. میں نے کہا کیوں؟ کہا میں بکرا منڈی میں ہوں, بکرا لے رہا ہوں. اللہ اکبر. ارے بھائی ایک دن پہلے فون کر لیتے. تو لوگ آن دا اسپاٹ جواب چاہتے ہیں اور سوال بھی بے مطلب کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا؟ ارے بھائی کیا کرو گے جان کے, کیا کرو گے جان کے؟ قرآن شریف میں کتنے پیڑوں کا نام آیا, کتنے پھلوں کا نام آیا؟ یہ سب کوئی سوال نہیں. سوال وہ کرنا چاہیے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کام دے. دیکھیے صحابی کیا سوال کرتے ہیں اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویبعدنی من النار. اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے کر جائے اور جہنم سے دور کر. اللہ کے رسول نے فرمایا لقد سألت عن شیء عظیم. اے معاذ تم نے بڑی خطرناک چیز پوچھی, بہت بڑا سوال کیا ہے تم نے. سوال تو بہت بڑا ہے لیکن اے معاذ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. سوال تو بہت مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے. اے معاذ سنو, تم جنت میں کیسے جاؤ گے؟ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ شرک مت کرو. وتقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. وتؤتی الزکاۃ, زکات ادا کرو. وتصوم رمضان, رمضان کے روزے رکھو. وتحج البیت, اور اگر تم کو حج کرنے کی طاقت ہو تو حج کرو. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر. اے معاذ یہ تو اسلام کی 5 بنیادیں ہو گئیں. اے معاذ کیا میں تجھے نیکی کے دروازے نہ بتا دوں؟ کیا میں اس سے بڑھ کے تجھ کو کچھ اور کام نہ بتا دوں؟ اے معاذ الصیام جنۃ, روزہ برائیوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. اب یہاں پر غور کیجیے, ابھی اللہ کے رسول رمضان کے روزوں کا ذکر کر چکے, پھر کہہ رہے ہیں کہ روزہ برائی سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. اس سے پتہ چلا کہ آپ نفلی روزے کے بارے میں کریں. رمضان کے علاوہ بھی ہمیں نفلی روزہ رکھنا چاہیے. لیکن یہاں پر ایک نقطہ یاد رہے کہ نفلی روزہ ہمیں وہی رکھنا چاہیے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہو. اب مثال کے طور پہ 27 رجب کا روزہ, لوگ کہتے ہیں کہ 27 رجب کو روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول کو معراج ہوئی. معراج بہت بڑا واقعہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن معراج کب ہوئی یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں وارد ہے. معراج کس رات میں ہوئی, وہ رات کون سی رات تھی یہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. جب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ معراج کس رات میں ہوئی تو ہم روزہ کیوں رکھیں؟ اس لیے ایسا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. روزہ وہی رکھنا چاہیے جو نبی سے ثابت ہو. ہماری مائیں بہنیں بہت تیز روزہ رکھ لیتی ہیں. 27 رجب کا روزہ, 15 شعبان کا روزہ, فلاں روزہ فلاں روزہ. ہمیں روزہ رکھنے کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. وہی روزہ رکھنا چاہیے جو نبی سے ثابت ہو. تو آپ نے فرمایا الصیام جنۃ, روزہ ڈھال ہے. والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار. اور اے معاذ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو, اس لیے کہ صدقہ اسی طریقے سے گناہوں کو مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. یعنی ہمیں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں نفل خیرات وغیرہ کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وَالصَّلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ. اور اے معاذ
رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے، یعنی تہجد کی نماز پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا آگے حدیث میں، الا اخبرک علی ملاک ذلک کلہ، اے معاذ کیا میں تجھے ان تمام چیزوں کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ تو معاذ کہتے ہیں قلت بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ قال اخذ بلسانہ، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی زبان پکڑی اور کہا کف علیک ھذا، اے معاذ زبان پر کنٹرول کرو۔ تو معاذ ابن جبل نے سوال کیا ایوخذ الناس بما یقولون ایوخذ الناس بما یتکلمون، اے اللہ کے رسول کیا زبان سے آدمی جو بولتا ہے اس پر بھی اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا معاذ هل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم، اے معاذ جہنم میں لوگ چہروں کے بل گھسیٹ کر جائیں گے تو صرف اسی زبان کی بدولت جائیں گے، اسی زبان سے جو بکیں گے، اسی زبان سے جو کہیں گے، اسی کی بدولت گھسیٹ کر جہنم میں لے کر جائے جائیں گے۔ اتنی خطرناک چیز ہے زبان، جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ ہمارے یہاں زبان پر کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، جس کا جی چاہتا ہے گالی بکتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے غیبت کرتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے چگلی کرتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے لان تان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں حضرت صفیہ، تھوڑی ناٹی تھی، پستہ قد تھی، تو اب سوکنوں میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کہا حسبک صفیہ تو کذا و کذا، اے اللہ کے رسول صفیہ کی باتیں مجھ سے مت کیجیے، وہ تو ناٹی ہے۔ حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کو کوئی گالی نہیں دی، صرف اتنا کہا کہ وہ ناٹی ہے، ان کے قد کو لے کر کوئی جملہ کہا۔ میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کیا کہا؟ اے عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، اے عائشہ تو نے ایسی بات کہی ہے اگر پورے سمندر میں ملا دی جائے تو پورے سمندر کا پانی خراب ہو جائے، پورے سمندر کا پانی بے مزہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، حضرت عائشہ کی اس چھوٹی سی بات پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی خراب ہو جائے۔ ہم اور آپ غور کریں کہ ہم اپنی زبان سے کیا کیا بکتے ہیں اور کیا کیا کہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں ہم اس زبان کو؟ اس زبان سے نکلی ہوئی ایک بات ہمیں جہنم کی گہرائی میں لے کر جا سکتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لہا بالا، بندہ اپنی زبان سے ایک بات نکالتا ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتا کہ میں کیا نکال رہا ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی چھوٹی سی بات کہی ہے، لیکن یحوی بہا فی نار جہنم ابد ما بین المشرقین۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس ایک بات کی وجہ سے بندہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے، اور جہنم ہی میں نہیں جاتا بلکہ اتنا اندر تک چلا جاتا ہے، اتنی گہرائی میں چلا جاتا ہے کہ پورب اور پچھم کے درمیان جو دوری ہے اتنی دوری کے اندر چلا جاتا ہے۔ ایک بات انسان کو جہنم میں لے کر چلی جاتی ہے۔ جیسے اس زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے انسان اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک بات نکالنے سے انسان اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے۔ آج کل لوگ داڑھی کا بہت مذاق اڑا دیتے ہیں، کوئی لڑکا داڑھی رکھ لے، ارے تو ملا ہو گیا، یہ دیکھو یہ ملا ہو گیا۔ کوئی عام نوجوان اگر داڑھی رکھ لے تو مذاق اڑانے لگتے، اس کے جو بغیر داڑھی والے دوست ہوتے ہیں، کہا حافظ جی کب سے داڑھی رکھے ہو؟ داڑھی کا مذاق۔ اچھا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی، اللہ کی طرف اگر کوئی پریشانی آ گئی تو کہتے ہیں ارے اللہ میاں کو کوئی اور نہیں ملا تھا، میں ہی ملا تھا۔ اللہ کے بارے میں ایسا جملہ بولنا، رسول کے بارے میں ایسا جملہ بولنا، قرآن کے بارے میں ایسا جملہ بولنا، یا رسول کی سنت کے بارے میں ایسا جملہ بولنا، سن لو اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ میں فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون،
اے نبی ان سے پوچھو کہ کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، اگر مذاق اڑاتے ہو تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اللہ کیا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اگر رسول کا مذاق اڑایا، رسول کی سنت کا مذاق اڑایا، اگر قرآن کا مذاق اڑایا، لا تعتذروا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، اس مذاق اڑانے کی وجہ سے تم کافر ہو گئے۔ ایک جملہ منہ سے نکالنے کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گی۔ اٹھاؤ حدیث بخاری شریف کی، اٹھاؤ حدیث مسلم شریف کی۔ اللہ کے رسول عید اور بقرعید کی نماز میں عورتوں کو خطاب کر رہے تھے۔ پتہ چلا کہ نبی کے زمانے میں عورتیں بھی عید اور بقرعید کی نماز پڑھتی تھیں۔ آج ہماری مصلحتیں بدل گئیں، مسئلے بھی بدل گئے، تو نبی نے عورتوں سے کہا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو۔ فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ فقالت قائلۃ، ایک عورت کھڑی ہو گئی، بما یا رسول اللہ،